اب میں نے آپ کو 4 پیپر کی ڈسکشن کوانی ہے. جو کچھ میں نے بولا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ یہاں موجود ہوگا. اب ضرورت کس بات کی ہے, ذرا اٹینٹیو رہیے گا. جب میں کویشچن پڑھوں پہلے سوچئے گا. ہم کیا کرتے ہیں, پیچھے ہٹن ساری, یہ کام خراب ہے. پہلے سوچنا ہے پھر بولنا ہے, اور بغیر سوچے نہیں بولنا. ڈسکس ہاؤ دا فالوئنگ, یہ ہے ڈسکس. اس کا مطلب کیلکولیشن نہیں مانگ رہا, کہیں چھوٹی موٹی دینی ہو تو دے دینا. نہیں وربل تو نہیں نا, آپ خود تھوڑی جائیں گی دینے آنسر. ریٹرن آنسر. مذاق کا مائنڈ تو نہیں کرتے؟ گڈ. نہیں آپس میں نہیں, بچوں کے ساتھ مذاق نہیں. ٹھیک ہے, میرے بوائز بہت لاڈلے ہیں, لیکن بچیوں کے ساتھ آپ کا مذاق نہیں ہے. جو گیپ ہے وہ رہنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے بیٹا, مجھے پتہ ہے آپ بدتمیزی نہیں کر رہے ہوتے, لیکن اتنا بھی جواب نہ دیا کریں کہ مائنڈ نہیں ہے, وہ تو پتہ ہے مجھے. ٹینشن نہیں لینا بچے, ایزی. آئندہ ایسا مذاق نہیں کرنا. ٹھیک ہے میرے بچوں. اچھا, بوائز کے ساتھ میں کوئی بھی مذاق کروں, بوائز پہ بچیاں بول سکتی ہیں. ہاں یہ رائٹ ہے, یہ رائٹ ہے. بوائز پہ بچیاں بول سکتی ہیں, بچیوں کی بات پہ کوئی بوائے نہیں بولے گا. ٹھیک ہے, نہیں یہ ڈسکریمنیشن اللہ نے کی ہے یار. اب گھر جاتا ہوں کتنی ڈانٹ پڑتی ہے, یہ اللہ نے دیا ہوا ہے بھائی. یہ مارجن ڈسکریمنیشن میرے اللہ کا ہے. ماں کے پاس بھی ہے, بیٹی کے پاس بھی ہے, بہن کے پاس بھی ہے, بیوی کے پاس بھی ہے. کتنی دفعہ گھر میں ہمیں لڑائی پڑتی ہے بہن کی وجہ سے, مار پڑتی ہے نا, 90% اس کی غلطی ہوتی ہے. وہ ابا کے کان میں ایسی لاڈو بولتی ہے, اس کے بعد ابا جو ہے نا وہ کسی کی نہیں سنتے, پھر سیفو کی سے دھلائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ لاڈو جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ اللہ نے بنائی ہیں, اس لیے یہ بچیاں بول سکتی ہیں, بوائز نہیں بول سکتے. مجھے پتا ہے بچیاں نہیں بولتی ہیں بوائز کی بات میں, یہ اللہ کا شکر, مجھے پتا ہے بچیاں نہیں بولتی ہیں. ٹھیک ہے, تو میں صحیح کہہ رہا ہوں, بوائز نے بھی دھیان رکھنا ہے, بچیوں کی بات میں نہ بولا کریں. آؤ جی سنو بھائی, اب گورنمنٹ, ہاں بات یہاں سے شروع ہوئی تھی جس سے بچی کے ساتھ مذاق ہوا. وربل مین, جیسے یہ کہہ رہی ہے کہ سر لکھ دیں گے, بس کہنے کا مطلب اس کا یہی تھا کہ لکھ دیں گے. تھیوریٹیکل اسپیکٹ, ہاں جہاں چھوٹا چھوٹا دیکھو, جیسے یہ بچی پڑھ رہی ہے, تھوڑی دیر کے بعد ایک ٹک مشکل, اب اس کا مطلب کیا, تھوڑا تھوڑا کھا رہی ہے, تھوڑا تھوڑا, یہ زیادہ کھا رہی ہے, تھوڑا پڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی. A government grant of 25 million was received by an entity in 22 for the damage of its head office building caused by the flood in December 21. As a result of damage, an impairment loss of 21 million was recognized in پچھلے سال. اللہ معاف کرے, سیلاب آیا, لوگوں کو بہت نقصان ہوا. اگر کہیں گورنمنٹ نے کوئی فیور دی ہے تو اس فیور کے ساتھ کیا فیوچر کنڈیشنز اٹیچ ہے؟ یہ تو ماضی کے کسی غم کو مٹانے کے لیے ہے. یہ دیکھو, فلڈ کب آیا, 61 کی امپیئرمنٹ کب ہوئی, 21 میں. آج گورنمنٹ نے اس پر سویٹنر دے دیا, کمپنسیشن دے دی ماضی کے خرچے یا ماضی کے لاس پہ. اب بتاؤ کیا سکھایا ہوا ہے, وہ کہاں ہے, کیا نام تھا اس کا, ماز نام تھا, ہاں ماز. ماز نے اپنی سوسائٹی میں اسپرے کروایا ہوا تھا نا, اور پھر چیف منسٹر نے اسے پیسے دیے. ماضی کے نقصان ماضی کے خرچے پہ یا فیوچر کنڈیشن میں. اب ماز کیا کرے, امیجیٹلی ادر انکم بنا لے, امیجیٹلی. کتنے نمبر, اب بچے کیا کرتے ہیں, 2 بھی کوئی چیز ہے. یقین کرو سی ایم میں 1 بھی 100 ہے, 1 بھی 100 ہے. پاس ہو جاؤ نا تو پریس کانفرنس کر لینا کہ میرج سرٹیفکیٹ ہولڈر سے میرا 1 نمبر کم ہے بس. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں چیلنج نہیں کر سکے گی. ٹھیک ہے بھائی صاحب, سمجھ گئے, کلیئر. اچھا, تو 2 بھی بہت ہے, 100 ہے. اب آگے آؤ. نہیں پھر وہی بات, پھر بچیاں کہتی ہیں ہمارے ساتھ مذاق نہ کرو. بیٹا لکھنا ہے نا میرے بچے, لکھے بغیر کیسے گزارا ہوگا. اب آپ کہو گی, سنو, اب آپ کہو گی کہ لاس جو ہے, انگلش میں بول دو. چلو جی. This particular grant has been received against the impairment
due to flood in 2021. No future condition is attached with this government grant. So, according to IS 20, this received grant will immediately be recorded as other income and will be added in GP of the entity for 2022. वन नहीं, for 2022. कितने नंबर आ गए? अब बच्चे अक्सर पूछते हैं अंसारी साहब कितना लिख के आए. पहले तो ये सोचो तुम FSC में नहीं हो. FSC में एकेडमीज क्या कहती थी? ना मैं बताता हूँ भाई साहब, मैंने पढ़ाया हुआ है बाजी, मैंने पढ़ाया हुआ है एकेडमीज में भी. हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, मैंने 8वीं की क्लास तक को पढ़ाया हुआ है, अल्लाह का बड़ा करम है. नशा है ये नशा, बस दुआ करे इज्जत के साथ चले. ये लाइन होती है. एकेडमी वाले क्या कहते हैं, इस लाइन में तूने 4 लिखने, इसमें तू 3 लिखी, 2 लाइनें खाली छोड़ दी, फिर तू 5 लिख दी, फिर तू 3 लिख दी. मुताला पाकिस्तान के 14 नकाद हम ऐसे लिखते हैं. ये CA में नहीं होता कि आपकी आंसर कॉपी का वजन देखा जाएगा. CA में ये देखा जाएगा इस पागल टीचर ने जो बोला था बच्चे ने वो रिप्रोड्यूस किया या. इसके लिए आसान तरीका याद रखना, 1.75 लाइन्स फॉर 1 नंबर. 1.75 फॉर, इसलिए पूरी कहानी नहीं बतानी. मैं हासिलपुर से बिलोंग करती हूँ, मैं मीडियोकर फैमिली से हूँ, मैंने FSC में इतने नंबर लिए थे, फिर अब्बा से जिद करके मैं लाहौर आई थी, मुझे क्या पता था ऐसी चीज़ें पढ़ाती है लाहौर में. ये कहानी. आओ जी. A manufacturing entity established a plant in an area with high illiteracy rate and received a government grant of 40 million. Related to Acer, related to income. लड़ना नहीं है, मैंने सिर्फ पूछा, मैंने लड़ाई की है. कमाल हो गया. इधर नजर डालें, इस पे ना डालें. गलत सोचनी है, ध्यान से सोचें. बाज़ दफा मैं सही लोगों को भी गलत कहता हूँ. इनकम, ये टक बिस्किट है. इनकम, ये बच्चियां कौन से मुराकबे में हैं दोनों? अच्छा ठीक है. हासिलपुर वाली इस बच्ची ने बिल्कुल सही बोला. सर ने कहा था एसड खरीदने के लिए दी जाए, तो एसड रिलेटेड है. और मैंने कल बोला था अगर क्वेश्चन में एसिड हो और साइलेंट हो तो एसिड के लिए नहीं है. पढ़ो. अब होंगे ना मार सैफू इनको में. अब मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी एस्टेब्लिश्ड आ, बिजनेस ने प्लांट लगाया ऐसे एरिया में जहां पढ़ाई का रेट बहुत कम है. कहीं लिखा हुआ है कि मुझे जो ग्रांट मिली है वो प्लांट लगाने की वजह से लिखी है? कहीं लिखा हुआ है ग्रांट इज रिसीव्ड टू इंस्टॉल अ प्लांट? नहीं है. तो ये एक और बात याद रखना पेपर में लिखते हुए, कंडीशंस नहीं बताती ग्रांट कौन सी है. कंडीशंस नहीं बताती ग्रांट कौन सी है. कंडीशन में कोई भी लगा दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो. हम कंडीशन से डिसाइड कर रहे होते हैं. कंडीशंस नहीं बताती ग्रांट कौन सी है.
क्या कहा? कंडीशंस नहीं बताती कि ग्रांट कौन सी है। ओके हो गया, आगे चलो जी भाई। The grant received was equivalent to 2 years' salaries of the 50 local persons employed by the entity. The grant is repayable in full if the number of, ये पेंसिल ना करा, if the number of these employees falls below 50 at any time during the next 5 years, it is highly probable that the entity will comply with the condition attached to the grant. अब हम कहेंगे as there is no mentioning why the grant has been received. So if question is silent, we will assume this is government grant related to income. Conditions attached are to follow the conditions for next 5 years, and there is a condition in the agreement that if there is a breach of condition, government is entitled to receive back full amount of the grant. ये देखें, the grant is repayable in full. There are two options available to the entity, either to recognize the grant as other income or deduct the grant from the related expense for each year comprising of next 5 years. If in the future any breach of condition occurred, then we have to repay the full amount of grant, and forfeited government grant expense will be recognized as a debit to profit and loss, and it will be deducted from the relevant GP of that year. ओके हो गया? यही मैंने आपको सिखाया था। कह सकता हूँ कि जो मैंने कैलकुलेशन करवाई ये उसकी थ्योरी पूछ रहा है, इसलिए मैं आपको एक स्टेप आगे लेके गया हूँ। थ्योरी पूछे, थ्योरी देते ना न्यूमेरिकल पूछे, इसलिए आप देखेंगे मैंने जितना काम आपको करवाया उसमें से सिर्फ एक पास पेपर कैलकुलेशन का था, वो भी इम्पेयरमेंट का था। ये सारी एग्जाम्पल मैंने खुद बनाई हुई है। क्यों बनाई हुई है? ताकि मैं डिस्कशन को प्रैक्टिकल पिक्चर दे सकूं। उस पिक्चर से जब लिखते हो तो मुश्किल नहीं लगता। अगर हमने ये सारी कैलकुलेशन ना की होती तो आपको पता ही ना होता कि पूरा प्रोसेस होता क्या है। अब आपको पता है ग्रांट रीपे हो जाए तो कैसे उसको एडजस्ट करना है, कैसे उसकी एंट्रीज पास करनी है, कैसे इनकम स्टेटमेंट में लिखना है, कैसे बैलेंस शीट में लिखना है। तैयार हो? अब जरा ध्यान से, गवर्नमेंट ने एक ऑल्टरनेट रोड बनाया हासिलपुर जाने के लिए, इन विच एन एंटिटीज फैक्ट्री इज सिचुएटेड, जहां अहमद के खालू का घर भी है। द न्यू रोड हैज रिड्यूस द डिस्टेंस टू द हासिलपुर एंड वुड रिजल्ट इन एन एनुअल सेविंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ ₹3 million फॉर अहमद। ये कोई ग्रांट नहीं है भाई यार, अहमद जा रहा है, ये गरीब की बाल नहीं जाएंगी वहां, ये भी जाएंगी। वो सैफू मेरा जिसकी मोटरसाइकिल सड़क को तोड़ दे वो भी जाएगा, हो सकता है मैं भी चला जाऊं। इसका मतलब ये ओपन एक जनरल पब्लिक के लिए रफाए आमा का काम है, सोशल वेलफेयर का काम है। दिस इज नॉट एंटिटी स्पेसिफिक, this is for general public, and any favor from the government for the general public will never be a, ये लिखना था। ओके, तो ऐसे ही नंबर 50 हमने इकट्ठे करने, 50 के बाद जितने आएंगे वो फजल है, लेकिन मैं 50 की तैयारी करवाता नहीं हूँ अल्लाह के फजल से। पहला टारगेट मेरा 50 का होता है, पहले छोटे से आगे बोनस एवरेज, फिर जुलाई में मैं आपको चैलेंजिंग करवाता हूँ ताकि पॉलिश होते चले जाओ। ठीक है, 50 के बाद दौड़ अपनी अपनी है। 50 को क्यों पहले कोशिश करता हूँ? क्योंकि सारे पास हो जाए, इसके लिए पहली नज़र मेरी 50 पे है। मैरिज सर्टिफिकेट तो पूरे पाकिस्तान में एक का आता है, सारों का नहीं आता। उस एक के लिए कोशिश नहीं होती, टीचर की कोशिश होती है जो नहीं भी सीए कर सकता वो भी सीए कर जाए इंशाल्लाह। नहीं ऐसी कोई कंडीशन नहीं बेटा, पिछली दफ़ा भी 2 पेपर्स वाले क्रैश में से आया था मैरिज सर्टिफिकेट। आओ भाई, अब जरा ध्यान से, फिर आ गया डिस्कस। ठीक है बेटा, क्या करना है? रिटर्न। हाउ द फॉलोइंग शुड बी डील्ड विद इन द करंट ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंट एंटिटीज इन अकॉर्डेंस विद IAS। Excel received a government grant
اب بتائیں بھائی, اب یہ گرانٹ ریلیٹڈ ٹو فرق نظر آ گیا. In an underdeveloped rural area 3 years ago. اب جب گرانٹ آئی ہوگی تو بینک ڈیبٹ ڈیفرڈ گرانٹ, اب یہ ایسٹ خریدا ہوگا ایسٹ ڈیبٹ بینک کریڈٹ. اب آگے چل کے تمہاری مرضی, یا تو ادر انکم کے طور پہ چلو یا گرانٹ کو ایسٹ کی کاسٹ میں سے مائنس کر کے چلو. آتا ہے. One of the condition of the grant was that Excel will maintain a minimum of 200 employees during the next 5 years. Condition کا grant کی classification سے, however, due to worsening economic condition, Excel failed to maintain 200 employees and the full grant become immediately in the Excel has been presenting the grant in statement of by deducting the grant in arriving at the ایسٹ کی کاسٹ میں سے مائنس کر کے چل رہے ہیں. کچھ بچے کنفیوز ہوتے ہیں اس سے ڈبلیو ڈی بی سے. یہ ڈبلیو ڈی بی نہیں ہوتی, جس ویلیو پر ایسٹ موجود ہے وہ اس کی کیرنگ ویلیو ہے. کاسٹ پہ کھڑا ہے تو کاسٹ ہے, اور اگر ڈیپریشیٹ ہو کے کھڑا ہے تو ڈبلیو ڈی بی ہے. اس لیے یہ ورڈ یوز کیا کریں, ڈبلیو ڈی بی نہ یوز کیا کریں. اب ڈسکس کرنا ہے, اب کیا کہیں گے؟ As the grant has been provided to set up a plant in the underdeveloped area, it will be classified as grant related to asset. Two options are available or two treatments are available according to IS 20 for such type of grant. Either to treat the grant as other income or deduct it from the cost of the asset. The entity has decided to deduct the grant from the carrying value of the asset. And if at any time any condition will be breached, then we have to debit the plant and credit the bank, and whatsoever was the previous depreciation which had not been charged due to this treatment, we have to charge this depreciation for cumulative period, and now onward whole plant will be depreciated. And for any time, if there is a idle time for the fixed asset, we will not stop our depreciation. Calculation آ گئے 4. انشاءاللہ آگے آؤ. بچیوں باتیں نہیں نا, ہر پارٹ پہ اگر آپ کمنٹری کریں گے تو پھر کمنٹری شروع ہو جائے گی. پھر میں نے کمنٹری کی تو آپ نے کہنا وہ یہ تو کمنٹری بھی کر سکتا ہے. شوق ہوتا تھا میں اکثر مائک پکڑ کے نا, مائک تو ہوتا نہیں تھا, اماں کا چائے بنانے کا کھانے بنانے والی جو ڈوئی ہوتی تھی اسے مائک کر کے پھر میں کمنٹری شروع کرتا تھا. سارے بہن بھائیوں سے پوچھتا تھا چلو بھائی ساتھ میرے بیٹھو, تم ایکسپرٹ میں کمنٹیٹر. تو عجیب عجیب شوق ہوتے تھے پہلے. سارے شوق مر گئے اس موبائل سے, سارے شوق مر گئے. ڈل کر دیا بچوں کو, زنگ لگا دیا ہماری پوری دنیا کی جنریشنز کو, ایڈکشن دے دی. وہیں بیڈ پہ بیٹھے کھا رہے ہیں. یقین کرو یار بہت مشکل ہے, یہ موبائل کو منیمائز کرو یار. 1 لمیٹڈ, اب کوئی 1 اچھا 2 بھی آ سکتا ہے, آ سکتا ہے. 1 نام ہے گورے کا, گورے کے نام سے کون سا پتہ چلتا ہے بندہ ہے بندی ہے, نام ہے بس. چلو 1 limited received a loan from government in the current year at an interest rate of the prevailing market interest rate is. The only condition attached to the loan is that it should be used for acquisition of related to asset. But this grant is not in monetary or non-monetary asset form. Na cash aaya, na koi asset aaya. This grant is in the shape of subsidized interest rate on government loan. And business is saving 12 minus 5, 7% per annum on the principal amount of the loan. یہی ہے, کلیئر ہے. آگے لکھ دینا. This particular concept is related to financial instrument IFRS 9, which is not the part of FR1. وہ سمجھ جائے گا کہ بچہ جو ہے وہ پکا سالڈ ہے, اسے پتہ ہے کہاں کا ٹاپک میں نے بونکی ماری ہے. کلیئر؟ آگے. اچھا یہ نہ ہو 4 لائنز پوری ہوں, لائن چھوڑی ہیں, چل لکھ یار. I have many friends but Ansari is my best friend. اے بونگیا نہ ماننا, تاڑی مہربانی یار. آؤ جی 2 پاس پیپر ہو گئے. اب ذرا دھیان سے,
You have recently joined as a finance manager of Corp Limited. While reviewing the draft का मतलब कच्चा, फाइनल नहीं हुआ. For the year, बेटा बातें नहीं. For the year ended 31/12/20, prepared by the junior accountant, you have noted the. अब ध्यान से. In January 2020, government allotted an industrial plot to CL. मोहसिन नकवी ने अंसारी को जमीन दे दी at a prime location, MM Alam Road, subject to the condition that Ansari will establish a candy factory in MM Alam Road, Gulbarg. अब बताओ जी, मॉनिटरी एसेट है, नॉन मॉनिटरी? ये नॉन मॉनिटरी ग्रांट है जो जमीन की शक्ल में मिली. आज अभी सिखाया, ठीक है. अब प्लॉट है, लैंड है, तो ये नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है. कंडीशन क्या है? फैक्ट्री बनाऊंगा. आगे रिलेटेड टू एसेट हो गया. है भी रिलेटेड टू एसेट, मिली भी एसेट की शक्ल में है. और है भी नॉन मॉनिटरी एसेट के लिए, और मिली भी नॉन मॉनिटरी एसेट की शक्ल में है. अंसारी ने फैक्ट्री बना ली, अवेलेबल फॉर यूज हुई 1/10. अब अंसारी को चाहिए कि अगर इसने ये बिल्डिंग बना ली और 1/10/20 को ये अवेलेबल फॉर यूज हो गई, तो अंसारी इसे डेप्रिशिएट करे. मेरा ईयर एंड अवेलेबल फॉर यूज 3 महीने के लिए. ड्यू टू डिले इन रिक्रूटमेंट ऑफ की फैक्ट्री एम्प्लॉइज, अभी नए एम्प्लॉई हाई नहीं हुए, लेट हो गए किसी वजह से. द प्रोडक्शन एक्टिविटी विल कमेंस ऑन 15 मार्च. अब बताएं जी, 15 मार्च तक डेप्रिसिएशन रोके रखूं या शुरू कर दूं? शुरू कर दूं. अच्छा जी. द अकाउंटेंट हैज नॉट रिकॉर्डेड द लैंड एज इट वाज गिवन फ्री ऑफ. अब वो क्या कह रहा है? मुफ्त में मिली थी, मैंने रिकॉर्ड नहीं की. अब हम क्या कहेंगे? पागल ही होए, पागल ही होए. फ्री में भी मिली है तो 1-2 रुपया लगाओ, इसको बुक्स में लाओ, फिर वैल्यूअर को बुलाओ, फेयर वैल्यू लगवाओ, इसको ऊपर ले जाओ, साथ सरप्लस को ऊपर ले जाओ. ओके. क्योंकि ये लैंड है तो इसे डेप्रिशिएट नहीं करना, लेकिन जो हमारा एसेट बना है बिल्डिंग, वो तो डेप्रिशिएबल है. तो डेप्रिशिएट करते हुए लैंड को साइड पर निकाल दो, बिल्डिंग को 3 महीने के लिए, क्योंकि मेरा ईयर एंड ये है. उस पागल ने लैंड ही रिकॉर्ड नहीं की. इसका मतलब मेरी बुक्स में कहीं लैंड है ही नहीं. उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी हुई है, किसी ने कहा भाई ये किस पे खड़ी हुई है, तो तुमने कहा अज्यूम कर लो कि नीचे जमीन है. ठीक है. आगे. While the factory building is still appearing in, चलो जी, आपने कहा भाई ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में क्यों पड़ी है, ये तो कंप्लीट हो गई. उसने कहा क्योंकि प्रोडक्शन शुरू नहीं हुई ना, तो मैंने इसको अभी CWIP में डाला हुआ है. इसका मतलब दूसरी गलती हो गई. इसे यहाँ CWIP के बजाय बिल्डिंग को डेबिट करके CWIP को क्रेडिट करना चाहिए था, और 3 महीने की, क्योंकि CWIP में पड़े रहने का मतलब है कि ये डेप्रिशिएट भी नहीं हुआ. क्लियर. अब यहाँ पर ये कितने मार्क्स का लिखना था, ये पूरी कहानी मैंने आपको सिखाई हुई है. आगे आए. आज तो मुझे लगता है जल्दी फारिग हो जाएगा. अगला टॉपिक शुरू कर दो. कितनी इंसल्ट होती है ना टीचर की. चलो आगे सुनो. खामोश बच्चियों. ये दोनों बच्चियां आपस में ही लगी, मेरा तो मेरा ख्याल नहीं कोई सुन रही. डिस्कस. लो भाई बच्चे, आज बच्ची की सारी बातें सही हो रही है. डिस्कस मीन how the following should be dealt with in the financial statement of relevant according to IS accounting for government and disclosure of. अब ध्यान से. The government makes a grant to an entity which is planning to develop teaching software for children with learning. The purpose of the grant is to help the entity to meet its
یہ کیا ہے؟ دا پرپز آف دا از ٹو ہیلپ دا اینٹی. یہاں فائنینسنگ کا مطلب بورنگ نہیں ہے, یہاں فائنینسنگ کا مطلب ہے اپنے اخراجات, اپنے. اب مجھے بتائیں ریلیٹڈ ٹو ایسڈ ہے یا ریلیٹڈ ٹو انکم؟ انکم ہے. کا ایسڈ خریدنے کے لیے یہ گرانٹ دی گئی ہے. اچھا یہ یاد رکھ لینا, اگر کہیں وہ یہ کہتا کہ ہم گرانٹ دے رہے ہیں کہ تم سافٹ ویئر خرید لو, بونگیا مت مارو, بونگیا مت مارو. سنو, جب تم F2 میں جاؤ گے, سن لو, یہ زیادتی کرتا ہے یار. اب ایگزامینر اگر سن بھی رہے تو ود آل ڈیو ریسپیکٹ یہاں آپ زیادتی کرتے ہیں. آپ کو بات وہ کرنی چاہیے جو FR1 کے سلیبس میں ہے. آپ نے سافٹ ویئر انٹینجیبل ایسڈ کی بات کی ہے. اب یہ ایک انٹینجیبل ایسڈ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ FR2 میں اگر انٹرنلی ہم جنریٹ کریں سافٹ ویئر تو وہ کیپٹلائز نہیں ہوتا, اور اگر ہم بائی کریں تو وہ کیپٹلائز ہوتا ہے. اب یہاں بیٹھ کر ہم بچے کو کیا بتائیں, کیونکہ FR2 کا انٹینجیبل IS38 اس کے پاس نہیں ہے. تو میری صرف ریکویسٹ ہی ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا بھی ورڈ چینج کر دیں تو ہم بچے کو اس پہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں جو اس کے سلیبس میں ہے, رادر دین. اب دیکھیں میں ان کو وہ بات بتا رہا ہوں جو FR2 میں ہے. نہیں بتاؤں گا تو بچہ میرا کنفیوز ہوگا, بتاؤں گا تو میں اپنی لائف کو مشکل کر رہا ہوں, کیونکہ یہ چیز ابھی ان کو پتہ نہیں ہے. تو ریکویسٹ ہے آپ سے کہ تھوڑی سی شفلنگ ہو جائے تو چیزیں جو ہیں وہ مسائل سے بچ سکتی ہیں. جی بچوں, the government makes a grant to an entity which is planning to develop teaching software. یاد رکھیے گا جب آپ FR2 میں آئیں گے میں آپ کو انٹینجیبل ایسڈ سکھاؤں گا, تو سافٹ ویئر بھی ایک انٹینجیبل ایسڈ ہے. دو طرح کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں. اگر میرا پروگرامر میری پے رول پہ ہے, میں نے اس سے سافٹ ویئر بنایا, تو میں اس کو ایسڈ نہیں بنا سکتا. اور اگر میں نے باہر سے خریدا, اگر میں نے باہر سے خریدا تو یہ میرا ایسڈ. ٹھیک ہے, لیکن ابھی تو میں اپنے اخراجات کو پورے کروانے کے لیے یہ گرانٹ لے رہا ہوں, تو یہ ریلیٹڈ ٹو ایسڈ تو نہیں ہے. ہاں اگر کسی انٹینجیبل ایسڈ کو خریدنے کے لیے لوں تو یہ ریلیٹڈ ٹو انٹینجیبل ایسڈ ہے. اور یاد رکھنا گرانٹ ٹینجیبل ایسڈ کے لیے بھی ملتی ہے اور انٹینجیبل کے لیے بھی ملتی ہے. اس لیے جب R2 میں آؤ گے تو یہی ٹاپک دوبارہ کرواؤں گا, لیکن اس وقت لینڈ, بلڈنگ, پلانٹ, مشین, اکوپمنٹ, فرنیچر, فکسچر, فٹنگ, کمپیوٹر, وہیکل نہیں ہوگا. اس وقت ہوگی گڈ ول, ٹریڈ مارک, پیٹنٹ, کاپی رائٹ, لائسنس, فارمولا, سافٹ ویئر, یہ چیزیں ہوں گی. اوکے, آؤ جی. دیر آر نو فردر کنڈیشن اٹیچ ٹو دا. ماز نے اسپرے کروایا, پاسٹ ہے, کوئی کنڈیشن اٹیچ نہ ہو یا ماضی میں کوئی کام کر چکا ہو تو IS20 کہتا ہے امیجیٹلی ادر انکم بنا لو. کتنے نمبر؟ اچھا ایک نمبر کوئی ہلکا نہ لینا, 100 ہے, 50 والا R2 میں ہوگا, اللہ نہ کرے کوئی 49 والا ہوگا, وہ بیچارہ R1 میں ہوگا. یہ فرق ہے ایک نمبر کا. ایک نمبر سے سینئر جونیئر. میں نے چھٹی تو نہیں دی, کھولو بیگ میرے بچے. اب اتنا بھی آپ میرے ٹیمپرامنٹ کا امتحان نہ لیں کہ برداشت ہی ختم ہو جائے. تھینک یو. یہ کون ہے؟ مینوفیکچرنگ اینٹی سیٹس اپ a plant in an area of a government grant of 4 million is received with the condition that the grant is repayable in if the number of its employees fell below 100 at any during the next 4 years. بس پہلے تو بتائیں ریلیٹڈ ٹو ایسڈ ہے, مذاق کا مائنڈ تو نہیں کرتے؟ پکی بات. جزاک اللہ بیٹا, تھینک یو. جی بھائی, بھائی ریلیٹڈ ٹو ایسڈ ہے یا نہیں؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ پلانٹ لگا رہا, یہ تھوڑی لکھا ہوا ہے کہ گرانٹ پلانٹ کی وجہ سے مل رہی ہے. اوکے, تو یہ گرانٹ ریلیٹڈ ٹو ایسڈ, تو گرانٹ ریلیٹڈ ٹو کتنی ٹریٹمنٹ ہے؟ ایک. یا ادر انکم بناؤ یا ریلیونٹ ایکسپینس میں سے مائنس کرو. ری پیبل ان فل ہے, اس کا مطلب کنڈیشن میٹ نہ ہوئی تو دو طریقے ہیں. ایک طریقہ کیا ہے,
جو کچھ پڑا ہوا ہے ڈیفرڈ گرانٹ میں وہ ڈیبٹ ہوگا, بینک کریڈٹ ہوگا, اور گورنمنٹ گرانٹ فورفیٹڈ ایکسپینس ڈیبٹ ہو جائے گا. اور اگر ایکسپینس میں سے مائنس کر رہا ہوں پھر بھی یہی معاملہ ہے, گرانٹ فورفیٹڈ ایکسپینس ڈیبٹ ہوگا اور بینک کریڈٹ ہوگا, اور ڈیفرڈ گرانٹ میں جو پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے بھائی, آگے. It is highly probable that the entity will comply with the condition attached to the. جب یہ پروبیبل ہوں میں کنڈیشن پوری کروں گا تو یہ بھی پروبیبل ہے کہ گورنمنٹ وعدہ پورا کرے گی. گورنمنٹ اپنا لیول رکھتی ہے, یہاں کی گورنمنٹ کا حال نہیں ہے, اور مجھے کوئی لے جائے تو چھڑوا لانا, مہربانی تمہاری. تو اس کا مطلب پروبیبل ہے تو کیا کروں گا, گورنمنٹ گرانٹ ریکگنائز کر لوں گا. اب دیکھنا بھائی, یہ تھی نا کینیڈا سے جو آئی تھی, کینیڈا سے آئی تھی, آپ کا مشورہ دیا تھا. چلو بھائی آؤ جی. کینیڈین فری ٹیکنیکل ایڈوائس ہیز بین پرووائڈیڈ بائی دا گورنمنٹ ایکسپورٹ پروموشن ڈپارٹمنٹ. یہ اس کی ہیڈ ہے. آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے اور بکرے ایکسپورٹ کرنے ہیں آپ نے. ٹھیک ہے, حاصل پور سے خریدیں گی اور پورے مڈل ایسٹ میں پہنچائیں گی. لو بھائی, ٹو ہیلپ این ایکسپورٹر, بکرے کی ایکسپورٹر, ٹو مارکیٹ ہز نیو ٹیکنالوجی ان. بکرے کہاں بیچنے جا رہی ہے؟ نارتھ امریکہ میں. الیکٹرانک بکرے بیچے گی. آپ بتائیں جی, یہ کینیڈا سے آنے والی جو بچی ہے اس نے ساتھ والی دوست کو فری ایڈوائس دی ہے گرانٹ نہیں ہے. یہ گورنمنٹ اسسٹنس ہے جس کو کوئی ویلیو اسائن, اس لیے اس کو گورنمنٹ گرانٹ کے طور پر ریکگنائز. اب یہ بات جس نے سنی ہوئی ہے وہ 50 میں چلا گیا. جس نے یہ بات نہیں سنی ہوئی اسے کیا پتا, وہ کہے گا اوے بڑی قیمتی چیز ہے امریکہ میں ایکسپورٹ کرنے کے. بیک کر لو بیٹا ماس, آپ شریف آدمی تھے بیٹا, لاسٹ ٹائم تک بیٹا شریف آدمی تھے میری بھائی, ایسے نہ کرو. آپ جس کی بیس پہ اچھل رہے ہو نا سیفو, اس کا وجود دیکھیں میرے بھائی. اسے تو میں ٹکرا کے خود ہی گروں گا, تو میں اس سے نہیں ٹکراؤں گا, آپ کو تو میں پکڑ لوں گا نا, دبوچ لوں گا. بیٹا اب یہ پیچھے والا بیگ بھائی رجسٹر رکھ لے میری جان, رکھ لے. کاش کہ میں ابھی اتنا جگرا ہوتا کہ میں کلاس میں بیٹھ کے یہ حرکتیں کر پاتا. اتنا جگرا نہیں میرا کبھی ہوا. میں نے تو ایک چھٹی کرنی ہو تو پہلے میں 6 دفعہ سوچتا ہوں یار یہ ہوگا کیا میرے ساتھ اگر میں نے چھٹی کر لی. وہ کلاس میں بیٹھے ہوئے کوئی نہیں کہ کیا ہونا ہے, ان کا بیگ بند ہو جائے. جہاں میرے بھائی فلائٹ ہے تیری کینیڈا میں سے یہ آئی ہوئی ہے, وہ میرا خیال کوئی ایتھوپیا جا رہا ہے یا یوگنڈا جا رہا ہے. بھائی کو یہ افریقن پسند آ گئی ہے. سر جی ایسے نہ کریں سر جی, کمال ہو گیا یار. لوگ افریقہ میں پسند کرتے پھر رہے, ہم نے تو زندگی ضائع کیا یار. بی جا کینیڈا, لوگ یہاں سے افریقہ جا رہے ہیں, تو کینیڈا سے پاکستان آ رہی ہے. کمال ہو گیا بھائی. موٹیویٹ نہ کر سکوں مجھے تو کم از کم ڈی موٹیویٹ تو نہ کیا کرو یار. ریکویسٹ ہی ہے آپ سے. یہ تو نہیں کروایا نا, سپرنگ 23 بھی کروا دیا, یہ بھی کروا دیا, یہ بھی. کون سا ابھی تو کروایا ہے سر, یہ نہیں کروایا.